الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین، فیضان فتاوی رضویہ کے سلسلے میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. مختصر وقت کا یہ ہمارا سلسلہ ہے. اس میں فتاوی رضویہ سے کسی فتوے کی یا چند فتاوی کی تلخیص اور مختصر اس کی وضاحت ہم سننے کی کوشش کرتے ہیں. آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی مسئلہ آپ کے سامنے عرض کروں گا اور اس ضمن میں اعلیٰ حضرت نے جو جواب دیا ہے اس کو مختصر انداز میں، آسان انداز میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے. فتاوی رضویہ کی 21ویں جلد میں صفحہ نمبر 126 پر سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے ایک سوال ہوا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ اگر کوئی عالم و فقیہ کو گالی دے یا حقارت کرے، یعنی اس کو حقیر جانے، کمتر جانے، تو اس کے اوپر حکم کفر جاری ہوگا یا نہیں؟ اور اکثر عوام الناس اس زمانے میں عالموں کو گالی دیتے اور حقارت اور غیبت کرتے ہیں. یعنی مسئلے کا، سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی عالم کو اگر کسی نے گالی دی یا اس کو حقیر جانا، کمتر جانا یا اس کی غیبت کی، تو اس کے لیے حکم کیا ہے؟ کیا اس کے اوپر کفر کا حکم جاری ہوگا یا کوئی اور حکم ہوگا؟ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ عالم کا معاملہ تو جدا ہے. فرماتے ہیں غیبت تو جاہل کی بھی ہو، چند مخصوص صورتوں کے علاوہ حرام قطعی اور گناہ کبیرہ ہے. یعنی عالم کا معاملہ جدا ہے، عالم الگ چیز ہے. عالم سے ہٹ کر غیر عالم ہے، یعنی ایسا شخص ہے کہ جو عالم نہیں ہے، اس کی غیبت بھی حرام قطعی اور گناہ کبیرہ ہے، سوائے چند صورتیں کہ جہاں شریعت مطہرہ غیبت کی اجازت دیتی ہے. مثلا کسی کا رشتہ وہاں ہو رہا ہے اور اس سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ وہاں رشتہ کرنا درست ہے یا نہیں ہے. اگر اس میں کوئی خرابی ہے تو اب وہ اس خرابی کو بیان کر سکتا ہے. تو تقریباً 6 صورتیں علماء نے اس کی بیان کی ہیں کہ جہاں پر کسی کے پیچھے سے برائی بیان کرنا جائز ہو جاتا ہے تو حقیقتاً وہ غیبت ہوتی ہی نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی بھلائی کی وجہ سے، کسی نہ کسی ضرورت کی وجہ سے علماء نے وہاں پر اجازت دی ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ عالم کا معاملہ الگ ہے. عالم سے ہٹ کر بھی اگر ہم دیکھیں تو ایک غیر عالم کی غیبت کرنا بھی سوائے چند صورتوں کے یہ ناجائز و حرام گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ غیبت جو ہے قرآن عظیم میں اسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا فرمایا ہے. یعنی جو غیبت کرتا ہے کسی کی تو گویا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا وہ گوشت کھاتا ہے. پھر اس کے بعد ایک حدیث پاک اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ ایاکم والغیبہ فإن الغیبۃ اشد من الزنا ان الرجل قد یزنی ویتوب فیتوب اللہ علیہ وان صاحب الغیبۃ لا یغفر له حتی یغفر له صاحبہ. یعنی تمہیں غیبت سے بچنا ضروری ہے، غیبت سے بچو، کیونکہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زانی توبہ کرے، یعنی زانی نے زنا کیا اور وہ توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. اور غیبت کرنے والے کی بخشش نہ ہوگی جب تک کہ وہ نہ بخشے جس کی غیبت کی تھی. یعنی جب تک غیبت جس کی ہے وہ معاف نہیں کر دے گا، اس وقت تک غیبت کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوگی، بخشش نہیں ہوگی. یہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا. اس حدیث پاک کے بارے میں عرض فرماتے ہیں کہ رواہ ابن ابی الدنیا فی ذم الغیبۃ و ابو الشیخ فی التوبیخ عن جابر بن عبداللہ و ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہم. اس حدیث پاک کو ابن ابی الدنیا نے ذم الغیبہ نامی اپنی کتاب کے اندر اور ابو الشیخ نے توبیخ کے اندر اپنی کتاب التوبیخ کے اندر سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے. ایک بات یہ غیبت کے حوالے سے فرمائی. دوسری چیز پوچھی گئی تھی حقارت کے حوالے سے، عالم کو حقیر جاننا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یوں ہی بلا وجہ شرعی کسی مسلمان جاہل کی بھی تحقیر حرام قطعی ہے. یعنی غیر عالم کی، جو عالم نہیں ہے، مسلمان ہے، تو اس کو حقیر جاننا، کمتر جاننا، اس کی تحقیر کرنا،
یہ حرام قطعی ہے، یعنی عالم کا معاملہ الگ ہے، عالم سے ہٹ کے بھی دیکھا جائے تو یہ حرام قطعی ہے۔ اس پر بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک حدیث پاک فرماتے ہیں کہ بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاہ المسلم کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، رواہ مسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یعنی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اپنے بھائی مسلمان کی تحقیر کرے، یعنی اس کو حقیر جانے، اس کو کم تر جانے۔ مسلمان کی ہر چیز مسلمان پر حرام ہے، خون حرام ہے، اس کا عزت حرام ہے، اس کا مال حرام ہے، وہ کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تیسری چیز یہ پوچھی گئی تھی کہ گالی دینا، اس کے بارے میں بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اسی طرح کسی مسلمان جاہل کو بھی، یعنی جو عالم نہیں ہے، اس کو بھی بے اذن شرعی گالی دینا حرام قطعی ہے، کسی کو گالی بھی نہیں دے سکتے کہ ناجائز و حرام ہے۔ اور اس پر حدیث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سباب المسلم فسوق، یعنی مسلمان کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ یہ حدیث پاک امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجہ، امام حاکم نے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی۔ ایک اور حدیث پاک اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ سباب المسلم کالمشرف علی الہلکۃ، یعنی مسلمان کو گالی دینے والا اس شخص کی مانند ہے جو ان قریب ہلاکت میں پڑا چاہتا ہے، یعنی جس نے مسلمان کو گالی دی گویا کہ وہ خود اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر ڈالنے والا ہے۔ یہ حدیث پاک امام احمد نے، امام بزار نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بسند جید روایت کی ہے۔ یہ تمام کی تمام روایتیں مسلمان کی غیبت، مسلمان کو حقیر جاننا، مسلمان کو گالی دینا، اس کے حرام ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں حضرت نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من آذا مسلما فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ، یعنی جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی تو اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اذیت دی۔ یہ حدیث پاک امام طبرانی نے معجم اوسط کے اندر سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بسند حسن روایت کی ہے۔ یہ ساری کی ساری حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ عالم تو عالم ہے، ایک عام مسلمان کے لیے بھی اگر اس طرح کے معاملے کیے جائیں تو یہ تمام کے تمام معاملے اس کے حق میں بھی حرام ہیں، کسی عام مسلمان کے ساتھ بھی ایسا معاملہ نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ جب عام مسلمانوں کے باب میں یہ احکام ہیں تو علماء کرام کی شان تو عرفہ و اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ و عرفہ شان ہے علماء کی۔ تو جب ایک عام مسلمان کے لیے یہ احکام ہیں تو عالم کے لیے کیسے احکام ہوں گے؟ عالم کی غیبت کرنا، عالم کو گالی دینا، عالم کو حقیر جاننا، یہ اور بڑا گناہ ہو جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یستخف بحقہم الا منافق، رواہ الطبرانی فی الکبیر عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء کے حق کو ہلکا نہیں جانے گا مگر منافق، یعنی علماء کو ہلکا جاننا، علماء کو حقیر جاننا، یہ ایک منافق ہی کر سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک اور حدیث پاک اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یستخف بحقہم الا منافق بین النفاق، یعنی علماء کا جو حق ہے اس کو ہلکا وہی جانے گا جو کھلا منافق ہوگا، یعنی علماء کی تحقیر کرنے والا، علماء کو حقیر جاننے والا۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا معاملہ، ایسا کام ایک کھلا منافق ہی کر سکتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں جو امام احمد نے مسند کے اندر اور امام طبرانی نے معجم کبیر کے اندر سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس من امتی من لم یعرف لعالمنا حقہ، یعنی جو ہمارے عالم کا حق نہ پہچانے کہ اس کا حق کیا ہے، کہ اس کی تعظیم کی جائے، اس کی توقیر کی جائے، اس کی غیبت نہ کی جائے، اس کو گالی نہ دی جائے، ایسا حق اگر کوئی نہیں جانتا فرمایا وہ میری امت میں سے نہیں ہے، یعنی میرے طریقہ کار پر نہیں ہے، جو ہمارا طریقہ کار ہے اس سے ہٹ کر ہے۔ یہ احادیث طیبہ جو ہے عالم کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہیں کہ عالم کے ساتھ ہلکا معاملہ یہ نہیں ہونا چاہیے، ان کا ادب و احترام کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے حکم شرعی بیان فرمایا کہ اگر عالم کو اس لیے برا کہتا ہے کہ وہ عالم ہے،
یعنی عالم کی بسبب علم کہ اس کے اندر علم موجود ہے، علم دین اس کے پاس ہے، اس لیے میں اس کی توہین کر رہا ہوں، تو فرمایا ایسا شخص تو صریح کافر ہے، کیونکہ علم دین کی توہین یہ کفر ہے۔ تو اگر وہ اس بنیاد پر توہین کر رہا ہے کہ یہ عالم دین ہے اس لیے میں اس کی توہین کر رہا ہوں، کیوں اس کے پاس علم دین ہے، اس بنیاد پر اس نے اس کی توہین کی، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ اور اگر اس کا مقصود یہ نہیں ہے کہ میں اس کی عالم دین ہونے کی وجہ سے توہین نہیں کر رہا، بلکہ عالم دین ہونے کی وجہ سے تو اس کی تعظیم کو فرض جانتا ہے کہ ٹھیک ہے بسبب عالم دین اس کی تعظیم جو ہے وہ فرض ہے، مگر اپنی کسی دنیاوی خصومت کی وجہ سے، اپنی کسی دنیاوی معاملے کی وجہ سے کہ اس کا دنیاوی کوئی معاملہ ہے، اس وجہ سے اگر عالم کو برا کہتا ہے اور گالی دیتا ہے، اس کی حقارت کرتا ہے، تو فرمائے کہ سخت فاسق و فاجر ہے، کہ عالم کو دنیاوی خصومت کی وجہ سے گالی نہیں دے سکتے، نہ ہی اس کو حقیر جان سکتے ہیں۔ اپنا حق لینا ایک الگ بات ہے کہ اگر حق دبا لیا ہے تو حق حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی تحقیر کرنا، اس کی غیبت کرنا، اس کو گالی دینا، اس کے بارے میں فرمایا کہ ایسا شخص سخت فاجر و فاسق ہے۔ اور اگر کوئی دنیاوی معاملہ بھی نہیں ہے اس کا، اور کوئی اس وجہ سے بھی نہیں کرتا کہ یہ عالم دین ہے، تو عالم دین نہ ہونے کی وجہ سے اور دنیاوی کو خصومت نہ ہونے کے باوجود بغیر کسی وجہ کی خامہ خواہ اس سے رنج رکھتا ہے، تو ایسے کے بارے میں فرمایا کہ وہ مریض القلب اور خبیث الباطن ہے۔ اور اس کے بارے میں فرمایا کہ ایسے شخص کے اوپر کفر کا اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا ایمان ضائع ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اعلی حضرت امام اہل سنت نے فقہ کی 2 کتابوں کے ذریعے یہ حکم فرمایا کہ من ابغض عالما من غیر سبب ظاہر خیف علیہ الکفر، یعنی جو کسی عالم سے بغیر کسی وجہ کے عداوت رکھے، بغیر کسی وجہ کے بغض رکھے، تو اس پر کفر کا خوف ہے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب شرافیق اکبر میں فرماتے ہیں کہ الظاہر انہ یکفر، یعنی ظاہر یہ ہے کہ عالم سے اس طرح بلا سبب بغض و عداوت رکھنے والا کافر ہو جائے گا، یعنی اس کے اوپر کفر کا خوف ہوگا کہ جو بغیر کسی وجہ کے عالم سے بغض رکھتا ہو۔ یہ احکام سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت نے احادیث طیبہ کی روشنی میں اور فقہائے کرام کی اقوال کی روشنی میں ہمارے سامنے بیان فرمائے، تو ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، خاص طور پر ان افراد کو کہ جو اپنی طبیعت کی وجہ سے یا اپنے کسی معاملے کی وجہ سے یا دنیاوی مفاد کی وجہ سے یا ویسے ہی بغض رکھنے کی وجہ سے علماء کی توہین کرتے ہیں، تحقیر کرتے ہیں، ان کو اس سے ڈر جانا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا واضح الفاظ میں کہ عالم کے حق کو وہی شخص ہلکا جانے گا جو کھلا منافق ہوگا۔ لہذا علماء کے حق کو سمجھنا چاہیے، علماء کی تعظیم کرنی چاہیے، ان کی تحقیر سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علماء کرام کی تعظیم و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ ان سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں تعظیم کا سلوک کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔